السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں اس مدرسے میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماں بہنیں، اللہ پاک نے ہم سب پر فضل کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا، احسان کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ مہمان ہے، آیا ہے چلا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہم سب ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو قیامت تک بار بار آتا رہے گا، لیکن آئندہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے گزشتہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے درمیان میں پایا تھا، اپنے درمیان میں موجود دیکھا تھا، لیکن وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ معلوم نہیں آئندہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا یا نہیں، یہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا چھٹا روزہ ہے، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور یوں سمجھو کہ رحمت کا آدھا عشرہ ختم ہو گیا، رحمت کا آدھا حصہ ختم ہو گیا۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، فرمایا نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ اور ماں بہنیں، ہم نے یہ محسوس بھی کیا ہے وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ ابھی ایک رمضان المبارک کا مہینہ گزرا نہیں تھا، فوراً دوسرا رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ وقت گزرنے والی چیز ہے، وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے خوش نصیب ہیں میرے وہ امتی، بڑے مبارک ہیں میرے وہ امتی، بڑے نصیبوں والے ہیں، بڑی اچھی قسمت والے ہیں میرے وہ امتی، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا ہو، اور وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے پروردگار عالم کو راضی کر لے، اپنے اللہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لے، اور زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں، جتنی بھی اللہ کی نافرمانی والے کام کیے ہیں، تمام کے تمام گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لے، یہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی بربادی ہے، بڑی تباہی ہے میرے ان امتیوں کے لیے جن کو اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، جن کو اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اور انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر نہ کی، بلکہ وقت غفلت میں گزار دیا، وقت اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دیا، وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف گزار دیا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو یہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، جتنے دن باقی ہیں، معلوم نہیں ہماری زندگی کے بھی کتنے دن باقی ہیں، ان دنوں کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ، بلکہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں سن لو، یہ بڑی شان والا مہینہ ہے، بڑے مقام والا مہینہ ہے، بڑے مرتبے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایک رات شب قدر، جس کو ہم لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، شب قدر بھی کہتے ہیں، شب قدر رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، اگر ہمارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا ہے، ہمارے ساتھ کسی نے برا برتاؤ کیا ہے، اس سے ہرگز بدلہ نہیں لینا چاہیے، اس سے ہرگز انتقام نہیں لینا چاہیے۔ قرآن کریم کے 25ویں پارے میں موجود ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ فرماتے، میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود ستانے والوں کو، پریشان کرنے والوں کو، دل دکھانے والوں کو معاف کر دے۔ یہ معاف کرنا ہمت کا کام تو ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے، میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو ایسی ہمت والا کام کر دیں کہ سامنے والے کو معاف کر دیں۔ اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے، میرے بندے اور میری بندی، تو نے سامنے والے کو معاف کر دیا ہے، میں رب العالمین نے زندگی بھر کے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو معاف کرنے کا جذبہ اللہ پاک ہم سب کو پیدا فرمائے، ہم سب میں پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو معاف کرنے کا جذبہ عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں سن لو، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں کسی نے پریشان کیا ہے، تمہیں کسی نے دکھی کیا ہے، اور تم نے اس کو دکھی نہیں کیا ہے، تم نے اس سے پریشان نہیں کیا ہے، تم اس سے بدلہ
लेने की फुल ताकत रखते हो, फुल तुम्हें बदला लेने का हक हासिल है, उसके बावजूद तुम सामने वाले को माफ़ कर देते हो और तुम्हें ये महसूस होता है कि मैं सामने वाले को माफ़ कर दूंगा या मैं सामने वाली को माफ़ कर दूंगी, मैं सामने वाली को माफ़ कर दूंगी और मेरी इज्जत में कमी आ जाएगी, मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफ़ करने पर इज्जत डाउन नहीं होती है, बल्कि माफ़ करने पर तो इज्जत बढ़ती ही चली जाती है। और हदीस शरीफ में फरमाया कि अगर तुम्हारी इज्जत डाउन हो जाए, तुम्हें ये महसूस होने लगे कि तुम्हारी इज्जत कम हो गई है, कल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्जत को वसूल कर लेना। तो माँ बहने, ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। रमज़ानुल मुबारक का महीना सब्र का महीना, सब्र का बदला जन्नत। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियां जिन्होंने सब्र को लाजिम पकड़ा है, सब्र करते रहते हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमदर्दी का महीना है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने का, लोगों के साथ अच्छा मामला करने का, नरमी का महीना है। अल्लाह हम सबको इन महीने के बरकत, इस महीने के बरकत अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो माँ बहन, रमज़ान का महीना तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मरतबा आया और बहुत सी मरतबा चला गया। अब हमें ये तो मालूम नहीं है कि ये हमारा आखिरी रमज़ान है या आइंदा हमारी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आएगा या नहीं आएगा। हदीस शरीफ में लिखा है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी बरकतों वाला महीना, बड़ी रहमतों वाला महीना, इस महीने में मेरा कोई उम्मती किसी को रोज़ा इफ्तार कराए, किसी को रोज़ा इफ्तार कराए। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने दो खुशखबरी सुनाई। पहली खुशखबरी, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, और दूसरी खुशखबरी, अल्लाह पाक उसे जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा देते हैं। लेकिन सहाबा के पास इतना मालो दौलत नहीं था, इतनी वुसअत नहीं थी कि वो किसी को पेट भरकर खाना खिला सके। उनके घर पर फ़क्र फाका हुआ करता था, कभी पेट भरकर खाते थे तो कभी भूखे रहते थे, कभी एक वक्त का खाना नसीब हुआ तो कभी एक वक्त का खाना नसीब न हुआ। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, इतनी ताकत तो हम नहीं रखते हैं कि किसी को रोज़ा इफ्तार कराए। तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट भरकर खिलाना ज़रूरी नहीं है, ये तो सवाब अल्लाह पाक एक खजूर के टुकड़े पर या एक घूंट पानी पर या एक घूंट लस्सी पर भी अता फरमा देते हैं। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी रोज़दार को पानी पिलाए, हमारे नबी ने फरमाया, मैं उसे अपने हौज़ यानी हौज़े कौसर से, जिसका पानी शहद से भी ज़्यादा मीठा होगा, ऐसा हौज़े कौसर से अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा, और वो ऐसा पानी होगा कि जन्नत में जाने तक कभी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, इस महीने की दो इबादतें अहम हैं, नंबर 1 रोज़ा, नंबर 2 तरावी। बस इन दो इबादतों पर मुझे मुख्तसर कुछ बातें आपको समझानी है। देखो, सुनना सुनाना बहुत सी मरतबा हुआ है, ज़िंदगी भर हम सुनते रहे हैं, सुनाते रहे हैं। बयान सुनना अब तो कोई मुश्किल नहीं है, हर कोई आदमी बयान सुन सकता है, हर एक के कानों में बयान की आवाज़ पहुँचती है। बस ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में माँ बहने दिल में नियत कर लो, जितनी भी बातें सुने अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। तो सबसे पहली इबादत रमज़ानुल मुबारक के महीने की रोज़ा, और ये कुरान करीम में अल्लाह पाक हुक्म देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह फरमाते, ईमान वाले मर्दों, ईमान वाली औरतों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, और सिर्फ तुम पर ही रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी बहुत सी उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। और क्यों फ़र्ज़ किए हैं? अल्लाह तुम्हें क्यों भूखा रखना चाहता है? अल्लाह तुम्हें क्यों प्यासा रखना चाहता है? हालांकि अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, अल्लाह का पानी कभी घटने वाला नहीं है, अल्लाह का रिज़्क़ कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन भूखा तुम्हें रखा क्यों जाता है? अल्लाह फरमाते, इसलिए मैं भूखा रखता हूँ, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा डर आ जाए, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा खौफ आ जाए, तुम मुझसे डरने वाले बन जाओ। 11 महीने तुमने गफलत में ज़िंदगी गुजारी होती है, रमज़ान के महीने में अपने नफ्स पर कंट्रोल करो, मुझसे डरोगे तो अल्लाह फरमाते इनाम ये होगा
ہوگا۔ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تمام کی تمام مخلوق اس سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے پھر اسے پوری دنیا سے ڈرنا پڑتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے سے پوری دنیا ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اسے پوری دنیا سے ڈرنا پڑتا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اللہ کا خوف نصیب فرمائے، اللہ کا ڈر نصیب فرمائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ روزے کتنے رکھنے ہیں؟ تو اللہ قرآن کریم میں اپنے بندوں سے اور بندیوں سے بڑی زبردست محبت ہے۔ ایمان والے بندے علماء جانتے ہیں جب اللہ پاک قرآن کریم میں کہے یا ایھا الذین آمنو، اس کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے اے میرے پیارے بندو، اے میری پیاری بندیوں، اس لیے کہ ایمان والا اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے، ایمان والی اللہ کی پیاری بندی ہوتی ہے، اور یہ ایمان والوں کی وجہ ہی سے تو دنیا کا وجود باقی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ایک بھی دنیا میں ایمان والے مرد یا عورت، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، اللہ اللہ کہنے والے زمین پر رہیں گے، مجھے پکارنے والے، میرا نام لینے والے زمین پر رہیں گے، تب تک پوری دنیا کا نظام چلتا رہے گا، پوری دنیا کا نظام قائم و دائم رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ سورج بھی اپنے وقت پر نکلے گا، شام بھی اپنے وقت پر ہوگی، رات بھی اپنے وقت پر ہوتی رہے گی، لیکن جب دنیا سے ایمان والے ختم ہو گئے، یعنی اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو گئے، اللہ فرماتے پھر اس دن میں دنیا کو بھی ختم کر دوں گا، یعنی قیامت نازل فرما دوں گا۔ تو یہ دنیا کا بقا تو ایمان والوں کی وجہ سے ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی وجہ سے، اللہ کی پیاری بندیوں کی وجہ سے۔ اللہ پاک کیا تسلی دیتے ہیں، ایام معدودات، میرے ایمان والے بندوں، میری ایمان والی بندیوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پر کوئی 1 سال کے روزے فرض نہیں کیے گئے ہیں، تم پر 6 مہینے کے روزے فرض نہیں کیے گئے ہیں، تم پر 3 مہینے کے روزے فرض نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ کچھ چند گنے چنے دنوں کے روزے فرض کیے ہیں۔ ماں بہن دوسری اسلامی تاریخ ہمیں یاد نہیں رہتی، لیکن رمضان کی تاریخ یاد رہتی ہے۔ آج پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم پوچھیں گے جو بڑی سمجھداری والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے تھوڑی سمجھ دے رکھی ہوتی ہے، ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج رمضان کا کون سا روزہ ہے، آج رمضان المبارک کے مہینے کی کون سی تاریخ ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز گنی جاتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کم مقدار کی 29 دن کے روزے یا 30 دن کے روزے۔ اور آگے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لیکن سن لو ماں بہنے، حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرو گے جنت ملے گی، عمرہ کرو گے جنت ملے گی، دوسرے بھلائی کے کام کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا۔ جنت ملے تو 1 ملے، 2 ملے، 3 ملے، 4 ملے، اللہ ملا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین جس قوم کو تباہ و برباد کر دینے کا، جس قوم کو ہلاک کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ قوم رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے کسی امتی نے رمضان المبارک کا 1 روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی پریشانی کے رمضان المبارک کا 1 روزہ چھوڑ دیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ اس روزے کی قضا میں پوری زندگی نہیں بلکہ قیامت تک روزے رکھتا جائے۔ اگر اللہ اسے اتنی زندگی عطا فرما دے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں اور قیامت تک روزہ رکھتا چلا جائے، تو رمضان المبارک کے 1 روزے میں جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ماں بہنیں، اللہ پاک نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، بخوشی اس کو رکھنا چاہیے، اور کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کوئی روزہ رکھنے میں تکلیف نہیں ہے۔ ہاں، آگے قرآن کریم میں ایک مسئلہ تمہارے لیے بیان فرمایا،
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ رب العالمین کو بڑی محبت ہے اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے۔ ماں بہن، اللہ پاک نے تمہارا کتنا خیال فرمایا ہے۔ وہ دن جس میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، جیسے ٹائمنگ پیریڈ حیض کے ایام میں جن میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، ان دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھنا ہے۔ روزے بھی اللہ کی طرف سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ نمازوں کا یاد رکھنا بڑا مشکل مسئلہ تھا، تو اللہ نے تم پر کتنی آسانیاں فرما دی کہ میری بندیوں، تمہاری شرعی مجبوری ہیں، ان میں تمہاری نمازیں چلی جاتی ہیں، تو نمازوں کی تم قضا نہیں کرو گی، اس لیے کہ اس کا یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن روزوں کا یاد رکھنا بڑا مشکل نہیں ہوتا ہے، بلکہ روزے آسانی کے ساتھ یاد رہ سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ چلے جانے کے بعد ٹائمنگ کے ایام کے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں، ان کی ضرور قضا کر لینی چاہیے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، بہت سی عورتوں کی سوچ یہ ہے کہ جیسے ہم نے صبح میں سحری کی، اللہ ہمارے سحری کھانے کو قبول فرمائے، اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ سحری کھانے والوں پر اللہ پاک اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ برکتی کھانا یہ سحری کا کھانا ہے۔ اب کسی اللہ کی بندی نے سحری کھائی، سحری کھانے کے بعد اس نے روزے کی نیت کر لی۔ اب ٹائمنگ میں ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، یعنی ماں حوا کے دور سے لے کر قیامت تک کے آنے والی عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ اللہ کی طرف سے رہے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب سحری کھا لینے کے بعد اس نے روزے کی نیت کی، تو بہت سی عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم 10 بجے سے پہلے یا 9 بجے سے پہلے یا 8 بجے سے پہلے یا دوپہر کے 11-12 بجے سے پہلے ٹائمنگ میں ہو گئی ہے تو سمجھو کہ روزہ توڑ دینا ہے۔ اور اگر اس کے بعد ہوتی ہے، جیسے 12 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد، 2 بجے کے بعد ہوتی ہے، یا عصر کے وقت تک ہوتی ہے، یا افطاری سے 10 منٹ پہلے ٹائمنگ میں ہوتی ہے، تو روزہ پورا کر لینا ہے۔ یہ عورتوں کی سوچ، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ میں تم کو صحیح مسئلہ بتاؤں، تم نے صبح میں سحری کی نیت کر لی، روزہ رکھ لیا، سحری کر لی اور روزے رکھنے کی نیت کر لی، اب تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم ٹائمنگ میں ہوئی نہیں ہوئی، لیکن ٹائمنگ میں چاہے سحری کھانے کے بعد وقت ختم ہونے کے فوراً ہی بعد تم ٹائمنگ میں ہو گئی، یا افطاری سے 5 منٹ پہلے بھی تم ٹائمنگ میں ہوئی، تو اس دن کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ جب بھی ٹائمنگ میں ہو جاوے اپنے روزے کو ختم کر دے وے، یہ شریعت نے تمہارے لیے سہولت رکھی ہے۔ اللہ تم پر کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، تمہاری صحت کا پورا خیال رکھا ہے۔ تو یہ ضروری مسئلہ، چونکہ یہ ضروری تھا اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر عصر کے وقت میں بھی حیض آوے یا مغرب کی 10 منٹ پہلے، اذان سے 10 منٹ پہلے بھی حیض آوے، تو اس دن کا روزہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اب ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، سب سے پہلی عبادت روزہ۔ میں نے بتلایا کہ روزے کا بدلہ جنت ہے اگر اللہ پاک ہمارے روزے کو قبول کر لے۔ لیکن ماں بہنیں، حقیقت یہ ہے، دیکھو ایک بات یاد رکھو، شیطان ہمارا کٹر دشمن ہے۔ شیطان چونکہ ابھی تو قید کر دیے گئے ہیں، لیکن شیطان اپنا اثر ہمارے نفس پر چھوڑتا ہے، کیونکہ 11 مہینے ہم اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، 11 مہینے ہم اس کی پوری فرما برداری بھی کرتے رہتے ہیں، تو شیطان اپنا اثر چھوڑ کر قید ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے اعمال تو پہلے سے کرتے ہی نہیں، لیکن کبھی کبھی ہمت کر کے، کوشش کر کے، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، مرنے کے یقین کو سامنے رکھتے ہوئے نیک اعمال کر لیتے ہیں۔ تو شیطان تو چونکہ انسان کا کٹر دشمن ہے، شیطان کو انسان سے بڑی دشمنی ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ انسان کو جہنم کے راستے تک پہنچانا ہے، انسان کو ہلاکت کے راستے تک پہنچانا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، پہلی کوشش یہ کہ نیک عمل کرنے دیتا نہیں ہے، لیکن دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب نیک عمل کر لیتا ہے تو اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا فلانا بندہ جس نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی فلانی بندی جس نے روزہ رکھا ہے، اس کا روزہ کیسے برباد کر دیا جائے، اس کا روزہ کیسے تباہ کر دیا جائے۔ ماں بہنیں، مجھے تم پر بہت ترس آتا ہے، اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، تمہاری بڑی قربانی ہے دین بھر کا بھوکا رہنا، پھر عصر کے وقت، افطار کے وقت کچن میں رہنا، گرمی کو برداشت کرنا، فجر میں اپنے شوہر سے، مردوں سے پہلے تمہارا اٹھنا، سحری کو تیار کرنا، دسترخوان بچھا کر پھر تم گھر کے مردوں کو اٹھاتی ہو۔ یہ تمہاری معمولی قربانی نہیں ہے ماں بہنیں، لیکن ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں، بہت سی بہنیں ایسے
ऐसी हैं जो रोज़े की नीयत तो करती हैं, रोज़े की नीयत मर्द करते हैं, औरतें रोज़े की नीयतें करती हैं और वो समझते हैं कि मैं रोज़े से हूँ, वो मर्द समझता है मैं रोज़े से हूँ, औरत समझती है मैं रोज़े से हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ इनका भूखा और प्यासा रहना होता है। माँ बहनें, रोज़ा ये नहीं है कि सिर्फ हम अपने पेट को खाने से, अपने मुंह को खाने से बचा ले और पानी पीने से बचा ले, बल्कि उलमा ने लिखा है कि रोज़े का मतलब तो ये है कि आँख का भी रोज़ा होना चाहिए। क्या मतलब है आँख के रोज़े का? कि आँख गलत चीज़ों को न देखे, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को न देखे। दिमाग का भी रोज़ा होना चाहिए। क्या मतलब है दिमाग के रोज़े का? दिमाग गलत चीज़ों को न सुने। अरे कान का भी रोज़ा होना चाहिए। क्या मतलब है कान के रोज़े का? कान अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को न सुने। अरे मुंह का भी रोज़ा होना चाहिए। क्या मतलब है? सिर्फ मुंह से खाना पीना बंद कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि झूठ बोलना भी छोड़ना होगा, किसी की बुराई करना भी छोड़ना होगा, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना भी छोड़ना होगा। और हाथ का भी रोज़ा होना चाहिए। क्या मतलब है? इन हाथों से अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम न करे। और पैरों का भी रोज़ा होना चाहिए। क्या मतलब है पैरों के रोज़े का? कि इन पैरों से अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलकर न जाए। तो माँ बहनें, बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, बहुत सी अल्लाह की बंदियाँ ऐसी हैं। हदीस शरीफ में लिखा है, बहुत से हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मती ऐसे हैं जो दिन भर के भूखे हैं, प्यासे हैं और रात भर के वो जागते रहते हैं, लेकिन उनको दिन भर के भूखे और प्यासे रहने के कुछ नहीं मिलता। और बहुत से रात को इबादत करने वाले ऐसे हैं जो सिर्फ रात को जागे हैं, इनको जागने के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो कौन से लोग हैं? रोज़ा रखने के बाद किसी की गीबत कर देना, झूठ बोल देना, किसी पर तोहमत लगा देना, किसी पर इल्ज़ाम लगा देना। माँ बहने, मैं आपको एक सच बात बताऊँ, देखो अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम बहुत कमज़ोर है, हम बहुत कमज़ोर है। हम ये 12-13 घंटा 15 घंटे का रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह की मोहब्बत में हम बर्दाश्त करते हैं। आज किसी भी अल्लाह की बंदी को पूछेंगे, अल्लाह की बंदी तूने क्यों रोज़ा रखा है? किसी के डर से रोज़ा रखा है? किसी मखलूक का डर किसी को भी नहीं है। हर कोई आदमी अल्लाह के डर से ही रोज़ा रखता है। अच्छी अच्छी नेमतें घर में मौजूद होती हैं, हमें कोई देखने वाला भी नहीं है, लेकिन अल्लाह का डर रोकता है, नहीं, मेरे रब ने मुझे भूखा रहने का हुक्म दिया है, मेरे नबी ने मुझे भूखा रहने का हुक्म दिया है। तो फिर हम कमज़ोर है, अपनी कमज़ोरी के साथ हम इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो क्यों रोज़े को कबूल न करवाए? एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अबू उमामा अल बाहिली रदी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इनका नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा। माँ बहने, आपको मालूम है क़यामत का मैदान कायम होगा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरबार होगा, कोई किसी के काम आने को तैयार नहीं। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त भाई भाई के काम आने को तैयार नहीं, बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, माँ बेटी के काम आने को तैयार नहीं, बेटी माँ के काम आने को तैयार नहीं। उस वक्त हम क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने जमा हो गए होंगे। एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का, ज़िंदगी के एक एक काम का अल्लाह को हिसाब देना होगा। उस वक्त हम दुनिया की ज़िंदगी में जो जी रहे थे, दुनिया तो इम्तिहान की जगह है, असल जज़ा और सज़ा की जगह तो आखिरत है, वहाँ बदला मिलने वाला है अच्छे अमाल का। और अगर ज़िंदगियों में बुराई हुई है तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, फिर वहाँ सज़ा भी होने वाली है। लेकिन क़यामत में बहुत से लोग जमा होंगे और हर एक का रिजल्ट आउट होगा, इनका रिजल्ट इनको मिलेगा। वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, रिजल्ट को उड़ाया जाएगा। और जितने अल्लाह के नेक बंदे हैं, जितनी अल्लाह की नेक बंदियां हैं, तमाम को उनका रिजल्ट सीधे हाथ में मिलेगा। सीधे हाथ में रिजल्ट का मिल जाना ये इस बात की निशानी होगी। रिजल्ट यानी जिसको हम शरीयत की ज़ुबान में नामाए आमाल कहते हैं। ज़िंदगी में जितने काम किए हैं वो सारा हमारे सामने खोल कर दिया जाएगा। जितनी अच्छाइयाँ की हैं, बुराइयाँ की हैं, तो सीधे हाथ में नामा अमाल का मिल जाना इस बात की निशानी होगी कि अल्लाह पाक उससे राज़ी हैं और अल्लाह पाक ने उसके लिए जन्नत का फ़ैसला कर दिया है। और कुरान करीम के 29वें पारे में अल्लाह पाक ये बात बयान फरमाते हैं, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही
فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جن اللہ کے نیک بندوں کو اور جن اللہ کی نیک بندیوں کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا تو کل قیامت میں وہ لوگوں کو بتاتے پھریں گے، دیکھو اللہ نے مجھے پاس کر دیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اسٹوڈنٹ ایگزام میں پاس ہوتے ہیں، مدرسے میں پاس ہوتے ہیں، ان کو رزلٹ ملتا ہے، اگر وہ اول نمبر پر کامیاب ہوتے ہیں تو سب کو بتاتے ہیں دیکھو اللہ نے مجھے پاس کر دیا۔ تو کل قیامت میں جب اللہ پاک پاس کر دیں گے اور سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا تو اس وقت وہ بڑے خوش ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے۔ اللہ جب اپنے بندوں کو خوش دیکھے گا، اپنی بندیوں کو خوش دیکھے گا تو اللہ خوش ہو کر فرمائے گا میرے بندوں اور میری بندیوں، جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کا راستہ کوئی مشکل راستہ نہیں ہے، بس 2 قدم کا راستہ ہے، ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو فرمایا کہ نیک لوگوں کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ کچھ اللہ کے نافرمان ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا اور اپنی منمانی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کو ناراض کرنے میں، حرام کھانے میں، حرام کمانے میں، جھوٹ بولنے میں، گناہ کرنے میں، اور پوری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری ہوگی، تو ان کا نامہ اعمال ان کو الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ اور الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال کا مل جانا اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ پاک ان سے ناراض ہیں، ان کے لیے جنت کا کوئی فیصلہ نہیں، انہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ اور یہ منظر بھی اللہ پاک قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ جن اللہ کے بندوں کو اور جن اللہ کی بندیوں کو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، الٹے ہاتھ میں ان کو ان کا رزلٹ ملا، ان کا نامہ اعمال ملا تو وہ کل قیامت میں پچھتائیں گے، کاش میرا حساب نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، مجھے نامہ اعمال نہ ملا تو اچھا ہوتا، نہ ملا ہوتا تو اچھا ہوتا، دنیا میں تو میں بڑا مالدار تھا یا میں بڑی مالدار تھی لیکن آج وہ مالداری کام نہ آئی، دنیا میں تو میری بڑی بادشاہ تھی، میرے گھر میں کئی نوکرانیاں کام کرتی تھی یا میری دکان پر کئی ملازم کام کرتے تھے لیکن آج وہ بادشاہت کام نہ آئی۔ لیکن ماں بہنیں سورہ آپ نے ایک سورت قرآن کریم کی دیکھی ہے اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی ایک سورت ہے جس کو ہم اماں پارہ بھی کہتے ہیں، بہت سے اللہ کی بندیاں پڑھنا جانتی بھی ہوگی، کئیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے منہ پر بھی یاد ہوگا۔ تو اس اماں پارے میں اللہ پاک ایک بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے کچھ بدبخت یعنی بد نصیب بندے اور کچھ بد نصیب بندیاں ایسی بھی ہوگی جن کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نہیں، الٹے ہاتھ میں نہیں بلکہ پیٹھ کے پیچھے ملے گا۔ اب پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال کیسے دیا جائے گا؟ ماں بہنیں سیدھے ہاتھ میں ملنا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہاتھ لمبا کیا سیدھے ہاتھ میں ملا، الٹے ہاتھ میں ملا یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال کیسے ملے گا؟ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو میرے صحابہ کرام، میرے جس امتی کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ اس کو پیٹھ کے پیچھے نامہ عمل دینا ہے تو اس امتی کو بلایا جائے گا اور ایک فرشتہ ہوگا، ایک فرشتے کے ہاتھ میں لوہا ہوگا، لوہا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لوکھڑ، اور وہ لوکھڑ وہ لوہا جہنم کی آگ میں 3000 سال تک گرمایا گیا ہوگا، 3000 سال تک وہ جہنم کی آگ میں تپایا گیا ہوگا، اور اس لوہے کو فرشتے لے کر آئیں گے، اور جس امتی کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ اس کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنا ہے، اس کے سینے میں وہ لوہا ڈالا جائے گا اور وہاں سے سوراخ کیا جائے گا، ہول کیا جائے گا، دوسرا فرشتہ آئے گا، اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا، ہڈیوں کو توڑے گا، انگلیوں کو موڑے گا، اور وہاں سینے سے ہاتھ ڈال کر پیچھے کھینچ لیا جائے گا، اور وہاں اس کو اس
उसका नामा अमल पकड़ा दिया जाएगा। लेकिन माँ बहनें, सहाबा इकराम के दिल हमारी तरह सख्त नहीं थे कि हम तो बहुत अल्लाह का कुरान सुनते हैं, हमारे नबी के बड़े फरमान हमने सुने हैं, जन्नत के तस्कीरे कई मरतबा सुने हैं, जहन्नम के तस्कीरे कई मरतबा सुने हैं, लेकिन हमारे दिल में वो खौफ पैदा नहीं हुआ, हमारे दिल में वो डर पैदा नहीं हुआ, हमारे दिल में वो अज़ाब की हैबत पैदा नहीं हुई है। लेकिन सहाबा तो डर जाते थे। एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला, पूरा नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अल्लाह के नबी, ऐसा ज़िल्लत वाला अज़ाब, ऐसी रुसवाई वाला अज़ाब कौन बर्दाश्त करेगा? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, ये तो पूछ कि ये अज़ाब किन लोगों को दिया जाएगा। असल तो माँ बहने हमें ये मालूम करना है ना कि ये अज़ाब किन लोगों को दिया जाएगा। उस वक्त तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अज़ाब मेरी उम्मत के दो किस्म के लोगों को दिया जाएगा। नंबर एक, जो किसी के दीन के काम में रोड़ा डालने वाले होंगे। खुद तो दीन का काम करते नहीं थे, लेकिन जो करता था उसके रास्ते में रोड़े डालते थे, उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करते थे, उनको उनका नामा अमल पीठ के पीछे दिया जाएगा। लेकिन माँ बहने, दिल दिल में कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, दिल दिल में फिर कहो अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि पहली किस्म में तो हम नहीं है। हमने किसी को दिन पर चलने से नहीं रोका है, किसी को अल्लाह के दिन की मेहनत करने से नहीं रोका है, किसी को मस्जिद में जाने से नहीं रोका है, किसी को कुरान पढ़ने से नहीं रोका है, किसी को तस्बीह पढ़ने से हमने नहीं रोका है। तो कह दो माँ बहने दिल दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कि पहली किस्म में तो हम नहीं है। अब दूसरी किस्म के कौन लोग हैं? जो नमाजी भी होंगे, जिन्होंने हज भी बड़े किए होंगे, उम्रे भी बड़े किए होंगे, और अपनी ज़िंदगी में ज़कात अदा करने का एहतमाम भी करते होंगे, और बड़ी नवाफिल की पाबंदी करने वाले होंगे। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, हज करने वाले को, उम्रा करने वाले को, नवाफिल पढ़ने वाले को, ज़कात अदा करने वाले को पीठ के पीछे नामा अमल दिया जाएगा? हमारे नबी ने फरमाया, हाँ, वो नमाज पढ़ने वाला, वो रोज़ा रखने वाला, वो ज़कात देने वाला, ज़रब हादा व शतम हादा, जिसने दुनिया में किसी को बगैर वजह के मारा होगा, जिसने दुनिया में किसी पर जुल्म किया होगा, किसी पर जाति की होगी, किसी की गीबत की होगी, किसी का माल हड़प किया होगा, किसी की ज़मीन पर, किसी के घर पर, किसी की दुकान पर नाजायज़ कब्जा किया होगा और बगैर माफ़ी के मर गया होगा, उसको भी उसका नामा अमल पीठ के पीछे मिलने वाला है। तो माँ बहनें, अल्लाह से दिल से दुआ कर लेना चाहिए। हम दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मरने के बाद की तकलीफ़ को कैसे बर्दाश्त करेंगे? असल में हदीस सुनाने वाला था हज़रत अबू उमामा अल बाहिली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हज़रत अबू उमामा अल बाहिली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत में बहुत से लोग होंगे जिनको नामा अमल सीधे हाथ में मिलेगा। जब सीधे हाथ में नामा अमल मिलेगा तो वो अपने नामा अमल में ऐसी नेकियां देखेंगे जिनको उसने दुनिया में नहीं की थी। यानी बहुत से लोगों को नामा अमल में ऐसी नेकियां नज़र आएगी जो नेकियां उन्होंने दुनिया में नहीं की थी। दुनिया में हज नहीं किया लेकिन नामा अमल में हज लिखा हुआ है, दुनिया में उम्रा नहीं किया लेकिन नामा अमल में उम्रा लिखा हुआ है, दुनिया में सदका तो खैरात का एहतमाम नहीं किया लेकिन नामा अमल में सदका तो खैरात लिखा हुआ है, दुनिया में कभी नवाफिल पढ़ी ही नहीं लेकिन नामा अमल में नवाफिल का सवाब लिखा हुआ है। अब सवाल करेंगे लोग, अल्लाह तूने हम पर फजल का मामला कैसे फरमा दिया, करम का मामला कैसे फरमा दिया, एहसान का मामला कैसे फरमा दिया? हालांकि दुनिया में तो हमने नवाफिल का एहतमाम नहीं किया था, दुनिया में तो हमने कोई सदका तो खैरात नहीं किया था, हमारे पास ऐसी वसअत भी नहीं थी, हमारे पास ऐसी ताकत भी नहीं थी कि हम सदका तो खैरात कर सके, हमारे पास ऐसे कोई असबाब भी नहीं थे, तो तूने हम पर फजल का मामला कैसे फरमाया? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, अगरचे मेरे बंदो, मेरी बंदियों, तुमने दुनिया में कोई नेक अमल नहीं किए थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो दुनिया में नेक अमल तो करते थे लेकिन करने के बाद तुम्हारी बुराइयां करते थे, तुम्हारी पीठ पीछे गलत सलत बातें करते थे, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कि उनके सारे नेक अमाल का सवाब मैंने तुम्हें दे दिया है और तुम्हारे सारे गुनाह मैंने उनके सर पर डाल दिए हैं। तो माँ बहनें, हमसे भूखा प्यासा नहीं रहा जा सकता, फिर क्यों हम अपने रोज़े को बर्बाद करें, क्यों हम अपनी इबादतों को बर्बाद करें? हदीस शरीफ में लिखा है कि जब मैं किसी की बुराई करूं, अब मुझे क्या मिलेगा? माँ बहने, मैं किसी की बुराई करूंगा, क्या मेरे जेब में कोई पैसे बढ़ने वाले हैं? और ये बीमारी औरतों में ज़्यादा होती है, तो फिर फलानी ना मारा माऊ सांभड़ी फलानी ये बीच है। अल्लाह की बंदी, तू सोच ले तू कैसी है। अल्लाह ने हमारे ऐबों को छुपाया है और हदीस शरीफ में लिखा है, अगर फोल्ड हैं
برائی ہیں اور ہم اس کی برائی کے ساتھ تذکرہ کرتے یہ تو غیبت ہے، لیکن اس میں وہ برائی نہیں تھی، وہ اس میں برائی نہیں تھی، اور ہم اپنے صرف دل کی بھڑاس نکالتے ہیں تو یہ الزام ہے، تہمت ہے، اور تہمت کا گناہ تو غیبت کے گناہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے مابین یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم اپنے روزے کو برباد نہ کریں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھ لیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہو، جس کی پوری زندگی نافرمانی میں گزر گئی ہو، آج وہ مجھ سے سچے دل سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ پھر اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا روزی کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی حلال پاکیزہ روزی کے معاملے نے جس کو پریشان کر دیا ہو، تنگی ہو، کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہو، قرض میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، آج وہ مجھ سے حلال پاکیزہ روزی کا سوال کرے، میں اسے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دوں۔ پھر اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہو، طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا ہو، آج وہ مجھ سے شفا کا سوال کرے، میں اسے شفا عطا فرما دوں۔ اللہ پاک ہر ضرورت کا نام لے لے کر اعلان کرتے ہیں، لیکن ہماری راتیں بھی غفلت میں گزرتی ہیں، ہمارے دن بھی غفلت میں گزرتے ہیں۔ بس اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ رات کو تراویح، دوسری عبادت تراویح کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح بھی سنت ہیں، اور تمہیں تو چونکہ اپنے گھر میں ہی پڑھنی ہے، کون سی مشکل ہے، تو ہو سکے تراویح کا خاص طور پر اہتمام کرو، اس کو بھی بغیر ادھر کے نہ چھوڑو۔ تراویح کے ہر سجدے پر اللہ پاک 1500 نیکیاں نصیب فرماتے ہیں، اور بڑے زبردست انعامات ہیں، اور انعامات کی تفصیل تو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ بس یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، پہلا کام روزہ، دوسرا تراویح، یہ 2 خاص عبادتیں، لیکن ہمارے نبی نے اس مہینے میں 4 کام اور کثرت سے کرنے کو کہا۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کلمہ طیبہ کو جتنا ہو سکے زیادہ پڑھو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہلا کلمہ پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ انہیں موت کے وقت بھی ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا، اور موت کے وقت کلمہ مل گیا اللہ پاک بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ دوسرا کام، استغفار کا اہتمام کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے اپنی نافرمانی کی معافی مانگو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میرا کوئی امتی سچے دل سے ایک مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کے بہت سارے کلمات بھی استغفار کے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر یاد ہے یہ پڑھو، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میرا کوئی امتی سچے دل سے کہہ دے استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مرد ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عورت ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ آسمان پر فرماتے ہیں میرے بندے میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور میں نے تجھے ایسا معاف کیا ہے جیسا کہ تو نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ 2 کام اللہ کی رضا کے لیے، پہلا کام کلمہ طیبہ کا اہتمام زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا، دوسرا اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا یعنی استغفار کی کثرت کرنا۔ دوسرے 2 کام رمضان کے مہینے میں کرنے ہیں جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ نمبر 1، اللہ سے ہمیشہ جنت کی طلب کرو، جنت کی دعا مانگو، لیکن علماء فرماتے زندگی میں اعمال بھی ایسے کرو کہ جنت کے مستحق بن جاؤ، اور یہاں تک علماء نے بیان فرمایا ہے زندگی میں کام ایسے کرو، زندگی میں اعمال ایسے کرو، زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام اس قدر کرو کہ جنت خود تمہیں مانگنے لگے، تمہیں جنت نہ مانگنی پڑے بلکہ جنت خود تمہیں مانگنی پڑے، جنت خود تمہیں مانگنے لگے، تمہیں جنت مانگنی نہ پڑے بلکہ جنت خود تمہیں مانگنے لگے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی جہنم سے پناہ مانگو۔ دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، ہر روز
فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ایک دعا پڑھے 7 مرتبہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ 7 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے آخرت کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ پاک اسے جہنم سے ضرور آزادی نصیب فرما دے گا، جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما دے گا، اور دنیاوی فائدہ بڑا زبردست کہ وہ جنات اور جادو کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھے، وہ جادو اور جنات کے حملوں سے بھی محفوظ رہے گا اور آخرت کا فائدہ جہنم کی آگ سے اللہ پاک اس کو بچا لے گا۔ تو ماں بہنیں یہ کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دیکھو یہ مہینہ آیا چلا بھی جائے گا، اور آئندہ رمضان کے مہینے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ رمضان کے مہینے میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو پہلا کام روزہ، تراویح، اسی طریقے سے جن عورتوں کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کے پاس داگینے ہیں، وہ زکوٰۃ کو بھی ادا کرنے کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ علماء سے پوچھے کہ بھئی ہمارے پاس اتنا سونا چاندی ہے، کس طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، کن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن بہت سے اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں غریب بھی ہیں جن کے ذمے زکوٰۃ نہیں ہے، تو کم سے کم صدقات و خیرات کرے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ للہ رقم سے ہم صدقہ کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے فرمایا میرے وہ امتی جو اپنی حیثیت کے مطابق للہ رقم سے صدقہ کرتے ہیں، للہ رقم سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ پاک اسے 3 خطرناک تکلیفوں سے بچا لیتے ہیں۔ نمبر 1 زہریلے جانور کے نقصان سے، نمبر 2 دیوار یا چھت کے نیچے دب کر مرنے سے، اور نمبر 3 اچانک کی موت سے۔ یعنی صدقہ کرنے والے کو اللہ پاک ایمان والی، عزت والی، عافیت والی، کلمے والی، سلامتی والی، اللہ کی رضا والی موت نصیب فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے نبی سے آ کر کہا اللہ کے نبی ہمیشہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، میں مرنے سے بہت ڈرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے سوال کیا اللہ کے بندے اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا؟ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اللہ موت کا ڈر تمہارے دل سے نکال دے گا۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے، وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ذمہ لازم نہیں ہے، صدقات و خیرات ضرور رمضان کے مہینے میں کرنا چاہیے، اور خاص کر کے اپنی دعاؤں کی مقدار کو بڑھاؤ۔ ماں بہنیں بس آپ لوگ تھکی نہ تھکی، لیکن میں بولتے بولتے تھک گیا۔ ایک آخری حدیث آپ کو بتلاتا ہوں۔ حدیث شریف میں فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلیم لہو رمضان سلیمت لہو سنہ او کما قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا رمضان المبارک کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچا لیا، گناہوں سے بچا لیا، اور حرام کاموں سے بچا لیا، اور نیک کاموں کا عادی بنا دیا، بھلائی کے کاموں کا عادی بنا دیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزرا ہے، اللہ کو راضی کر کے اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں کو چھوڑ کر سلیمت لہو سنہ، اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ تو افطار کے وقت جب بھی موقع ملے کچن میں دیر تک پڑے نہ رہو، کچن میں دیر تک بیٹھے نہ رہو۔ اور کھانے پینے کا مہینہ یہ نہیں ہے، کھانا پینا تو ہم دوسرے 11 مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ 10 منٹ پہلے اپنے کچن کے دروازے کو چھوڑ دو، 10 منٹ پہلے اپنے کچن کے دروازے کو چھوڑ دو، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرو، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب میرے روزدار بندے اور میری روزدار بندیاں اس وقت افطار کے وقت میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مجھ سے مانگتے ہیں، اس وقت میرے اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہوں، ضرور سنتا ہوں۔ تو افطار کے وقت خاص طور پر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرو۔ اللہ یہ رمضان کا مہینہ تو نے عطا فرمایا ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تو فضل فرما لینا، کرم فرما لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم برباد ہو جائے، ہم تباہ ہو جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو۔ تو مغفرت کروانی ہے رمضان کے مہینے میں، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ ان باتوں کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ قرآن کریم کی تلاوت جیسے رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، نہیں کرتے تو آج سے شروع کرو، قرآن کریم سے محبت کرو، قرآن کریم سے پیار کرو۔ قرآن کریم بڑی عظمتوں والی کتاب ہے،
بڑی رحمتوں والی برکتوں والی کتاب ہے یہ۔ قرآن کریم پڑھو گی تمہارے گھروں میں خیر و برکت نازل ہوگی۔ قرآن کریم کو ضرور پڑھنے کا اہتمام کرو، روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھو گی، پورے دین بھر کے کاموں میں اللہ پاک مددگار ہو جائے گا۔ 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا، زندگی بھر کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ تو قرآن کریم پڑھنے کا بھی اہتمام کرو، سورہ یاسین شریف پڑھنے کا بھی اہتمام کرو۔ اور ماں بہن نے مجھے مختصر اور بھی بتلانا یہ تھا کہ دیکھو گھر میں تعلیم کو بھی زندہ کرو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو حدیث سناؤ، قرآن سناؤ، اور یہ حدیث سنیں گے، اللہ کی باتیں سنیں گے، اللہ کے نبی کی باتیں سنیں گے تو ان کے دل میں اللہ کی محبت بھرے گی، اللہ کے نبی کی محبت بھرے گی۔ موبائل کا جتنا ہو سکے کم سے کم استعمال کرو، غلط استعمال تو بالکل نہ کرو، مر کے چلے جانا ہے، پتہ نہیں آئندہ زندگی میں رمضان کا مہینہ ملا نہ ملا، اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن 2 موقع پر موت آوے تو آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے اور اس کے جنتی ہونے کے 100% چانسز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رمضان کے اخیر میں موت آوے، یعنی روزے سے فارغ ہونے کے بعد، اور نمبر 2 حج کرنے کے بعد موت آوے۔ یہ 2 موقع پر مرنے والوں کو اللہ پاک ضرور معاف فرما دیتے ہیں، ضرور ان کے ساتھ کرم کا معاملہ ہو جاتا ہے، رحم کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ضرور ہمیں معاف فرمائے گا اگر ہم اللہ سے سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ یہ کچھ ضروری باتیں جو میری بھی ضرورت کی تھی، آپ کی بھی ضرورت کی تھی، ماں بہن نے ان باتوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جیسے نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کرو، نفل عبادت کرو، فرض کے برابر ثواب، فرض عبادت کرو 70 فرضوں کے برابر ثواب، اسی طریقے سے گناہوں کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والا کام آسانی کے زیادہ رمضان کے مہینے میں نفس کے دھوکے میں کر لے تو گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے، میری امت کو اللہ پاک وہ آنکھیں نصیب فرما دے کہ وہ اپنی آنکھوں سے رمضان کی برکتوں کو دیکھے، رمضان کی رحمتوں کو دیکھے۔ تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے کہ صرف 1 مہینہ رمضان کا نہیں بلکہ پورا سال رمضان ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایسا پیارا مہینہ نصیب فرمایا ہے، ہم اس کو غفلت میں ہرگز نہیں گزاریں گے بلکہ اس کی قدر کریں گے۔ یہ نیکیوں کی سیزن ہے، یا آخرت کو کمانے کی سیزن ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔ دعا ہو گیا۔ الحمدللہ